لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ ہم میں سے اکثر مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں، اس کے باقاعدہ ورد ہوتا ہے، اس کا انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے کثرت سے اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی توسط سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی یہ آیت جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو نادم اور شرمسار محسوس کر کے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ روز قیامت تک اسے اپنی پاک کلام کا حصہ بنا لیا۔ اس آیت میں 3 باتیں ایسی ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ لا الہ الا انت، یہ کلمہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انت سبحانک، اللہ کی اس میں تعظیم ہے، بزرگی ہے اور تنزیہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنی کم فہمی، نادانی اور اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی طرف اشارہ ہے، اس کا اقرار ہے، اس کا اعتراف ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں خود پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر کسی بات کی سزا ملتی ہے تو یا اللہ تو قادر مطلق ذات ہونے کے باوجود بلا سبب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو سب کچھ قدرت رکھنے کے باوجود بھی بے انصاف نہیں ہے۔ الہ العالمین، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ میری گناہوں کا اور میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو شہر نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یونس علیہ السلام نے ان کو شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا تھا، مگر وہ ماننے والے نہیں تھے۔ روز بروز ان کی سرکشی بڑھتی رہی، آخر بد دعا کی انہوں نے اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے سے اس شہر سے نکل گئے۔ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے شہر سے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ کچھ آثار بھی نظر آ گئے۔ گھبرا کر سب لوگ، بچوں اور بوڑھوں اور خواتین بلکہ جانوروں تک ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے، اور سب آہ و بکا کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، رونے لگے۔ حق تعالیٰ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ قرآن شریف ہی کی آیت ہے سورہ یونس کی، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ دنیا کی واحد ایسی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جن پر عذاب کے علامات آئے تھے، مگر ان کی آہ و بکا نے، ان کی فریاد نے، ان کے توبہ نے اللہ کے عذاب کو ٹال دیا۔ معلوم ہوا کہ انسان خواہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اگر اللہ سے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی ندامت کا احساس کر لے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسی ذات سے خود کے لیے مانگے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔
قرآن شریف کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک آدمی کو اللہ نہیں بخشتا جب اس کی موت شرک پر آ جائے تو، اگر دنیا میں وہ توبہ طائب ہو. یہ قوم مشرک تھی، بت پرست تھی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، توبہ طائب ہو کر انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور یہ علی الاعلان کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہا کہ آمنت بما جاء یونس علیہ السلام جو لائے ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے احکامات، ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف فرما دیا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو دعاؤں سے پہلے اگر پڑھی جائے تو وہ دعائیں رد نہیں کی جاتی. اللہ ہمارے تمام مشکلاتوں کو آسان فرمائے.